یہ صدر محترم ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میر اعظم ملک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ روسٹرم پر تشریف لے آئیں اور سپاس نامہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ عزت مآب سینئر جج صاحب لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ جناب مسٹر جسٹس انوار الحق پنو صاحب، عزت مآب مسٹر جسٹس صادق محمود خرم صاحب، عزت مآب مسٹر جسٹس صفدر سلیم شاہد صاحب، عزت مآب مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب، عزت مآب پروسیکیوٹر جنرل پنجاب جناب رانا محمد عارف کمال نون صاحب، سینئر ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ، لرنڈ لا آفیسرز، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور، سینئر ممبران بار، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آنریبل سینئر جج صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے سیمینار کے لیے ہمیں وقت دیا اور ہم یہ سیمینار منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں جناب رانا محمد عارف کمال نون صاحب میرے بڑے بھائی، ہماری بار کے ممبر ہیں، ہم میں سے ہیں، ہمارا بہت اپنائیت کا رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے، وہ پنجاب کے پروسیکیوشن کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ٹائم دیا، میں ان کا بھی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بہاولپور کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چند گزارشات ہیں بس میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ ری ویمپنگ آف کرمنل جسٹس سسٹم، جیسا کہ ری ویمپنگ کے لفظ سے ظاہر ہے کہ اس کی ریکنسٹرکشن، اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے، اس کی رینیول کے لیے، چونکہ ہم سب سٹیک ہولڈرز ہیں، بار، بینچ، پروسیکیوشن اور پولیس کی نمائندگی میرے چھوٹے بھائی فیصل کر رہے ہیں، ڈی پی او بہاولپور، ہم سب سٹیک ہولڈرز ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر، تو اس کی بہتری کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ سجیشنز آئیں سب سٹیک ہولڈرز کی طرف سے، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ہم اس کو ایک ڈاکومنٹ کی شکل دے کے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ہم ارسال کریں، تاکہ اس میں وہ لیجسلیچر کو بھی آن بورڈ لے کے آئیں، اور اس میں جہاں لیجسلیشن کی ضرورت ہے وہاں لیجسلیشن کی جائے، جہاں ایگزیکٹو کو آن بورڈ لانا ہے وہاں ایگزیکٹو کو آن بورڈ لایا جائے، اور اس سسٹم کے اندر جس میں ہم سب موجود ہیں کوئی بہتری کی اگر گنجائش ہو تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا جو ہے اس میں خیر و برکت دے اور اس کی بہتری میں ہم مومن و مومن ثابت ہوں۔ میں مختصراً کرمنل جسٹس سسٹم کا آغاز جس طرح سے آپ سب لوگ سمجھتے ہیں، میں آج تقریر لکھ کے نہیں لایا ہوں، مجھ سے لکھی ہوئی تقریر پڑھی نہیں جاتی، مجھے مشکل پیش آتی، تو میں مختصراً جو ہے اس پہ عرض کروں گا۔ ایف آئی آر سے ہم آغاز کرتے ہیں، ہمارا سیٹ دا لا ان موشن ود دی رجسٹریشن آف ایف آئی آر۔ پولیس سے ریلیٹڈ وہ چیزیں ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ایف آئی آر میں اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن میں جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اس میں ہائی کورٹ کے اوپر کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کا برڈن کم کرنے کے لیے پٹیشنز کا لیجسلیچر نے سی آر پی سی کے اندر سیکشن 22 سے سی آر پی سی کو متعارف کروایا، اور جسٹس آف پیس کو اس حوالے سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو اختیارات دیے گئے کہ وہ اس میں ڈائریکشنز کریں، لیکن اس سے میری ذاتی ہمبل رائے یہ ہے کہ اس سے پیچیدگیاں بڑی ہیں، اس سے کم نہیں ہوئی ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم ایگزیکٹو سائٹ کے اوپر اگر چیزوں کو بہتر کر لیتے اور رجسٹریشن آف ایف آئی آر
کہ معاملات میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی تو وہ بہتر ہے. اس سے نہ صرف لٹیگیشن بڑھی ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر بلکہ لوگوں پہ مالی طور پہ بہت بوجھ آئے ہیں. تو اس کو بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جو 22(1) کی اسکیم آف لا ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کو ضرور ریوزٹ کیا جانا چاہیے. اس کے بعد ایف آئی آر میں دوسری چیز یہ آتی ہے, وہ ایک سوشل ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ فالس امپلیکیشن آف دا پیپل. اگر کسی ایک نے جرم کیا ہے, یہ خاص طور پہ ہم عدالتوں میں بھی کرمنل لاء کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا بھی مشاہدہ ہے عدالتوں میں, کہ اگر کسی ایک شخص نے مرڈر کیا ہے تو اس کی پوری فیملی کو, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو تھوڑے سے سوشلی ریجنٹ ہو سکتے ہیں اس معاملے میں, کوئی انفلوئنشل ہو سکتے ہیں, ان کو خاص طور پہ دیا جاتا ہے اور بیٹھ کے سب سے پہلے ان کے رول پلان کیے جاتے ہیں, پھر ان کو جو ہے وہ ویپنز پلان کیے جاتے ہیں کہ اس پہ کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد ود اٹر ڈیلیبریشن جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے. یہ ہمارے کرمنل سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا ٹربولنس ہے. اب اس ایف آئی آر کے آگے جب کیس چلتا ہے تو اس میں وہ جو بے گناہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کی حد تک پروسیکیوشن کیس کمزور ہوتا ہے, اور وہ جو ریئل کلپریٹس ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ایٹ اینی ایپیلیٹ سٹیج وہ ان کو بھی ساتھ لے کے تو ایکویٹل کی طرف چلے جاتے ہیں. اس سے اس کو ہم پروسیکیوشن کی فیلئر میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اس میں سوشلی ہم سب انوالو ہیں, یہ ایک سوشل ایشو ہے, تو اس کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے کہ فالس امپلیکیشن جو ہے وہ اس کو ہم کس طرح سے ریڈیکیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ریئل کلپریٹس جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. ایف آئی آر کے اندراج کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ریمانڈ کا. اس میں آنریبل سینئر جج صاحب سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کو میجسٹریل لیول کے اوپر آنریبل ہائی کورٹ کو ایک اس کو واچ کرنا چاہیے, کیونکہ ریمانڈ کو اتنا کیجولی لیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم نے پریکٹس شروع کی تو ہم لوگ اگر ریمانڈ میں ملزم کی طرف سے وکالت نامہ دیتے تھے تو میجسٹریٹ صاحب حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ اب ریمانڈ کو بھی آپ ڈیفینڈ کریں گے. یعنی ریمانڈ از اے میکینیکل پروسیس. وہ پولیس والے لکھ کے لے آئے جی 7 دن کا جسمانی ریمانڈ چاہیے, اچھا میجسٹریٹ صاحب اس میں مہربانی کرتے ہیں وہ 2-3 دن کا دے دیتے ہیں. اس پہ بھی وہ تھوڑا سا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے قانون کو سرو کیا ہے کہ 7 دن کا پولیس نے مانگا ہے تو میں نے 2-3 دن کا ریمانڈ دے دیا. حالانکہ ریمانڈ پہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 80s میں لیٹ جسٹس منیر خان صاحب کا بڑا گائیڈ لائن اس فیصلے کے اندر دی گئی, لیکن اس کو فالو نہیں کیا جاتا. تو ایک تو آنریبل ہائی کورٹ کو میری ہمبل سجیشن یہ ہے کہ ریمانڈ پروسیڈنگز کو ڈائریکٹلی واچ کرنا چاہیے, اور اگر ریمانڈ پٹیشنز کے اگینسٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز آتی ہیں ریمانڈ آرڈر کے اگینسٹ, تو ان کو بھی جو ہے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اس میں اگر جس طرح جوڈیشل اکیڈمی کے اندر جج صاحبان کی ٹریننگز ہوتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ریمانڈ ایک اتنا بڑا ایک چیپٹر ہے لاء میں علیحدہ سے, اور ریمانڈ ایک اتنی امپورٹنٹ اسکیم آف لاء ہے کہ اس کے اوپر بھی میجسٹریٹ صاحبان کی ٹریننگز جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب ریمانڈ سٹیج کے اوپر ہم ایک پتہ نہیں کیوں ہمارا ایک مائنڈ بن گیا ہے میجسٹریل لیول کے اوپر کہ ہم نے ملزم کو ضرور ایک ایگنی آف ٹرائل میں گھسیٹنا ہے. اس کو ڈسچارج جو ہے 63 سیکشن سی آر پی سی کے تحت میجسٹریٹ کے پاس ایمپل پاورز ہیں. 173 سب سیکشن 3 کے تحت بھی اگر پولیس رپورٹ آتی ہے اور اس میں جو ہے وہ سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے تو وہ ڈسچارج کر سکتا ہے. لیکن ہم سب بینگ اسٹوڈنٹ آف لاء ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسچارج آرڈرز بہت کم ہوتے ہیں. مجسٹریٹ صاحب اس کے اندر ایک عجیب سی ہیزیٹیشن کا شکار ہیں. ان کے اندر اس لاء کی روح کو نہ تو ابھی سمجھا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کے اندر ایک فلو آ رہا ہے ان آرڈرز کے اندر کہ ایک شخص جس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور اس سے انیشیل سٹیج کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹرائل میں گھسیٹنا ایک سب سے بڑی ناانصافی ہے. ہم نے صرف مدعی کے ساتھ انصاف نہیں کرنا ہوتا, اس پورے سسٹم کے اندر جو ایک فیوریٹ چائلڈ ہے لاء کا وہ ایکیوز ہوتا ہے, تو ہم نے ایکیوز کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے ایٹ دا لیول آف بینچ, ایٹ دا لیول آف بار ایز ویل. تو وہ ہمیں تھوڑا سا میں یہ گزارش کروں گا کہ آنریبل ہائی کورٹ ان چیزوں کو ضرور دیکھے کہ جہاں ڈسچارج آرڈر بنتا ہے وہاں ڈسچارج کیا جانا چاہیے. اسی سے میں ریلیٹ کرتا ہوں, اس سے آگے ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب چالان پیش ہوتا ہے. اب اس کے بیچ میں ایک مرحلہ ہے انویسٹیگیشن کا. فیصل میں آپ سے اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو اسی لیے آج زحمت دی ہے کہ آپ وہ چیزیں دیکھ سکیں اپنے اینڈ کے اوپر.
इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक एसपी इन्वेस्टिगेशन का ओहदा होता है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि एसपी इन्वेस्टिगेशन का काम क्या है। पूरा एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैं ये तो नहीं कहता बेचारों उनका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इतनी उनकी एजुकेशन नहीं है, इतनी ट्रेनिंग नहीं होती जो एएसआई साहबान हैं, ये सब इंस्पेक्टर साहबान थानों पे तैनात होते हैं। हम शरीफ लोगों की पगड़ियाँ उनके हाथ में दे देते हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। उनको कोई और काम नहीं है, मैं माजरत के साथ कहूँगा, सिवाय पैसे पकड़ने के या कुरान ले आओ जी कुरान। भाई कुरान पे ही अगर आपने फैसले करवाने हैं तो एक पूरा लॉ मौजूद है, इसमें पूरा एक प्रोसीजर मौजूद होता है। और पहले अभी शायद ये प्रैक्टिस छोड़ दी हो, पहले तो ये होता था कि दोनों पार्टियों को लेके मस्जिद में चले जाएं, मस्जिद में जाके हलफ दे दें, तो हलफ पे फिर वो पार्टियां खुद ही फैसला कर लिया करें। फिर सारा एक क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने की ज़रूरत क्या होती है? तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बीइंग हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट मैं ये गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों को आप ज़रूर देखिए कि इन्वेस्टिगेशन जिन लोगों को दी जा रही है, यहाँ आप अदालतों में पेश होते हैं, बेचारे रिकॉर्ड लेके आते हैं। आप यकीन मानिए कि हम सब के सामने की बात है, जज साहब अगर कोई क्वेरी करते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि रिकॉर्ड में है क्या। और अगर बीच में डीपीजी साहब ना खड़े हों तो वो बिल्कुल अदालत को इस मामले में ब्लैंक रखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में हुआ क्या है, और इसलिए कि उसने की नहीं होती। ज़िम्नियाँ बैठ के जो रिटायर्ड लोग उन्होंने वहाँ मुंशी रखे हुए हैं वो ज़िम्नियाँ लिखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे इस क्रिमिनल सिस्टम के अंदर ये जो एक बहुत बड़ा मजाक हो रहा है पुलिस के लेवल पे, तो मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे पढ़े लिखे ऑफिसर्स जो हैं, हम ज़रूर आपसे ये तवक्को रखते हैं कि आप इस निज़ाम को बेहतर करें, क्योंकि कहीं जाके हम ये समझते हैं कि बार और बेंच इन्वेस्टिगेशन के मामलात में, चूँकि लॉ इसको थोड़ा रेस्ट्रेंट करता है, हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बेंच जो है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता, तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपके डिपार्टमेंट में छोड़ी हुई हैं। तो आप थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग के लेवल पे देखेंगे, या कम से कम ये देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन जो शख्स कर रहा है वो उसका आईक्यू लेवल क्या इस हद तक है कि वो इन्वेस्टिगेशन को कर सकता है या नहीं कर सकते। उसके बाद चालान पेश होता है। चालान में इतनी खामियां हैं, अभी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट नया बना है, इसमें बड़े माशाल्लाह जो यंग लोग आए हैं, एडीपीपी साहिबान हैं, डीडीपीपी साहिबान हैं, वो चालान को जब चेक करते हैं तो उसमें 101 खामियां होती हैं। पहले तो चल रहा होता था इसी तरह से, फिर वो उनको वापस भेजते हैं और एक चालान कई दफ़ा वापस जाता है। उसमें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि बुनियादी तौर पे चालान के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आने चाहिए प्रोसिक्यूशन को मौसर बनाने के लिए। चालान के बाद एक स्कीम ऑफ लॉ है, मैं उसको क्रिमिनल लॉ के अंदर सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्कीम ऑफ लॉ समझता हूँ, और वो एक पूरी इंडिपेंडेंट, उसके अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट है उसके बिहाइंड, और वो एक पूरी इंडिपेंडेंट स्कीम ऑफ लॉ है। वो है सेक्शन 249A और सेक्शन 265K की। अब मैंने ये देखा है कि ख़ास तौर पे मैजिस्ट्रेरियल लेवल पे और अमूमी तौर पे सेशन कोर्ट लेवल के ऊपर भी इन प्रोविजंस ऑफ लॉ को एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट्स में बड़ी हेजिटेशन होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं नहीं समझता कि ये फिनोमिना क्यों पैदा हो गया है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर। वो ये समझते हैं कि अगर हमने इन प्रोविजंस ऑफ लॉ को एक्सरसाइज करते हुए एक्यूज़ को एट दैट वेरी इनिशियल स्टेज अगर उसको इक्वेट कर दिया तो हम पे कोई इल्ज़ाम ना लग जाए। ये एक हेजिटेशन बहुत होती है। तो उसके लिए एक तकल्लुफ़न जो है वो मुल्ज़म को पूरी एक एग्नी ऑफ ट्रायल उस बेचारे को फेस करनी पड़ती है, और कई साल अदालतों के धक्के खाने के बाद, जलील होने के बाद नतीजा उसका वही निकलता है कि अगर इन प्रोविजंस ऑफ लॉ को एट वेरी इनिशियल स्टेज एक्सरसाइज कर लिया जाता तो वो मुल्ज़म बहुत सारी उससे कोफ्त से, बहुत सारी तकालीफ से और बहुत सारे माली बर्डन से जो है वो बच जाता। उसके बाद प्रोसिक्यूशन का जो एक एविडेंस पेश करने का मरहला आता है, उसमें नो डाउट हमारे जो एडीपीपी साहिबान हैं, डीडीपीपी साहिबान हैं, मैंने देखा है कि ट्रायल अब बहुत इम्प्रूव हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि उनके पास एक नॉलेज होता है, वो प्रॉपर एक एग्ज़ाम पास करके आए होते हैं, वो पढ़ते हैं, अप टू डेट रखते हैं अपने आप को लॉ के हवाले से, और ट्रायल एक मौसर अंदाज से हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ऑनरेबल सीनियर जज साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ, आप सब इस चीज़ के यकीनन गवाह होंगे जो क्रिमिनल ट्रायल करते हैं, मेरे जैसे तालिब इल्म जो हैं, वो ये हैं कि एडिशनल सेशन जज साहबान की कोर्ट में मोस्टली एविडेंस जो है वो प्रोसिक्यूटर लिखवा रहा होता है और जज साहब पीछे चैम्बर में बैठे होते हैं। इससे बड़ा कोई जुल्म है ही नहीं ट्रायल के साथ। मैं एक दिन मौलाना तारिक जमील साहब को सुन रहा था, मैं माजरत के साथ ये बात करूँगा, वो ये कहने लगे कि जितना जुल्म सेशन कोर्ट में हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। तो मुझे उनकी बात बहुत बुरी लगी थी। एक मैं चूँकि खुद इस वाबस्ता हूँ,
اور بہت عرصے تک میں نے اس کے بعد ان کی سنا ہی نہیں ہے جو وہ دیتے ہیں لیکچر جو ان کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ جج صاحب جنہیں ایویڈنس خود لکھوانی چاہیے، اپنی نگرانی میں لکھوانی چاہیے، ہم کرمنل لاء کے اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو مانی کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور کتنا بڑا بینیفٹ ملزم کو ملتا ہے ایپیلیٹ سٹیج کے اوپر، اور ساری جو پروسیکیوشن کی کوشش ہوتی ہے وہ ناکام جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے اور پروسیکیوشن کو ہر کیس میں سکسیسفل ہونا چاہیے، لیکن ہم ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرمنل ٹرائل جو ایک بنیاد ہے، ایپیلیٹ سٹیج تو بعد میں آتی ہے، اس کو بہت سارے حوالوں سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے ماتحت جو پروسیکیوشن افسران ہیں ان کو خصوصی طور پہ یہ ہدایت جاری کریں کہ اگر کوئی جج صاحب یہ کہیں کہ جی میں ذرا پیچھے بیٹھا ہوں تو آپ ایویڈنس لکھوا لیں، تو وہ انکار کر دیں. وہ کہیں نہیں جی یہ ریکوائرمنٹ آف لاء ہے کہ آپ کی موجودگی میں ایویڈنس ریکارڈ ہو. کہ ایویڈنس کوئی تماشا نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کی زندگی موت کا فیصلہ ہونا ہے، اور آپ اس کو اتنا کیجول لیتے ہیں کہ جی وہ پروسیکیوٹر صاحب لکھوا رہے ہیں، اور بعض اوقات ڈیفینس کونسل موجود بھی نہیں ہوتے اور وہ آتے ہیں تو ان کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ لکھا پڑا ہے، اور اس کے بعد جرب جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ان چیف جو ہے وہ لکھوا دی، اور حتیٰ کہ جرب بھی اگر وہ شروع کرتے ہیں تو بھی پروسیکیوٹر لکھوا رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک کوئی ایسی ارریگولیرٹی نہیں ہے کہ اس کو جو کیوریبل آپ کہیں، یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بعد میں آخری ایک بات جو ایپیلیٹ سٹیج کے حوالے سے گزارش کروں گا وہ یہ ہے، میں آنریبل سینئر جج صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سیمینار کے ذریعے ہائی کورٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ایپیلیٹ سٹیج کے اوپر ان چیزوں کو جو فوری انصاف ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اپیلوں میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اس کے لیے جو بھی میئرز مناسب ہیں وہ لیے جائیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے اگر کسی کو سزائے موت ہو گئی ہے ٹرائل کورٹ سے تو وہ بیچارہ 5 سال 7 سال وہاں 6x8 کی ایک تنگ کوٹھڑی میں، اسی کے اندر ٹوائلٹ ہے، اسی کے اندر ایک گھڑا پانی کا رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک ان ہیومن لائف وہاں گزار رہا ہے. 7 سال بعد ہم اگر اسے اپیل میں کہتے بھی ہیں کہ آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے، تو اس بیچاری کی زندگی کا ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ وہ جو 5-7 سال گزر گئے ہیں وہ اس کو کس طرح سے ان کو ریبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے یا کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک آخری بات بظاہر بڑی اہم کانہ سی بات لگے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اثرات ہیں وہ بہت آگے تک جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں اس میں گزر جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لاء آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ اگر ٹرائل کورٹ میں کسی شخص کو سزائے موت دی گئی اور اس کے بعد اس نے سزائے موت کی کوٹھڑی کا وہ ایک اس کی زندگی کا جو ایک ڈارک پیریڈ ہے جو 5 سال پہ مبنی ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، اس کے بعد جب اس کو ہائی کورٹ سے بری کر دیا جاتا ہے، بالکل 180 ڈگری کا ایک ججمنٹ آتا ہے، تو اس پہ یہ بھی نظام ہونا چاہیے کہ اس کو ادروائز ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کی سلیکنیسز موجود ہیں یا کوئی کسی قسم کی لاء کی اپلیکیشن کے حوالے سے ایڈیشنل سیشن جج کی کوئی رسپانسبلٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اس ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے کہ جس نے اتنا غیر ذمہ دارانہ فیصلہ دیا ہے جو کسی شخص کی زندگی کی کوئی 1 دہائی کھا گیا. بہت شکریہ آپ سب لوگ تشریف لائے. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں اس کے اوپر آج بہت اچھی سجیشنز سننے کو ملیں گی. بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈی پی او بہاولپور سے